نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل قربانی فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل پے در پے قربانی فرمانا اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ احادیث مبارکہ کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ متعدد احادیث قربانی کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، من جملہ ان میں سے سنن الترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ یعنی بقرہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ ہے خون بہانا۔ نیز قربانی کرنے والا شخص قیامت کے دن اس جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی یہ تمام چیزیں ایک بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بنیں گی۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، پس تم خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ قربانی کرو، یعنی قربانی میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان منہ کے اوپر 12 بجائے ہوں، اسی طرح کڑ رہا ہو کہ کیوں پیسے مجھ سے لگ گئے، ضائع ہو گئے پیسے، یہ نہیں ہے۔ خوش ہونا چاہیے انسان کو کہ میرا مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگ رہا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بقرہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ ہے خون بہانا، الا یہ کہ کوئی شخص صلہ رحمی کرے۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی جو ہے یہ نفل قربانی کا تو بدل بن سکتی ہے، لیکن واجب قربانی جو ہے اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ اسی طرح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ قربانی کے خون کا قطرہ جو ہے وہ بعد میں گرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے اس کو قیامت کے دن اس کے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اس کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا اور آپ کے میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے، جو شخص قربانی کرتا ہے اس قربانی کے جانور کو آخرت میں اس کے گوشت اور اس کے خون کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا اور پھر قربانی کرنے والے کے میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرماتے ہیں، فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت صرف آل محمد کے ساتھ خاص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالخصوص آل محمد کے لیے ہے اور بالعموم تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یعنی مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص جو قربانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جانور کو اس کے گوشت اور خون کے ساتھ لائے گا اور اس کو 70 گنا بڑھا دے گا اور پھر اس کے میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یعنی قربانی کا جو جانور ہے اس کے اوپر جتنے بال ہیں ان میں سے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا، فالصوف یا رسول اللہ، یعنی جن جانوروں کے اوپر اون ہوتی ہے تو اون کے بدلے میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فبصوف کل شعرۃ حسنہ، یعنی جو اون ہے اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اس قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے شخص کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص قربانی نہیں کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر وعید بیان فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعۃ، جس نے طاقت اور وسعت پائی، کشادگی پائی،
فلم یضحی، اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں قربانی کی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم میں سے ہر شخص قربانی کرے۔ دیکھیں، جس شخص جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر تو ویسے بھی قربانی واجب ہے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے اسے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، آج ہم دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو قربانی کا جو ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے تو اتنی رقم تو ہم 1 گھنٹے کے اندر اڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جیبوں کے اندر موبائل ہوتا ہے، قربانی کا جو ایک حصہ ہے اس سے ڈبل قیمت کا تو وہ موبائل ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے ہم میں سے ہر شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اس نے تو ویسے بھی کرنی ہے، لیکن اگر طاقت نہیں ہے پھر بھی کوشش کرے کہ وہ سستے سے سستا اپنا حصہ ڈال کر جو ہے قربانی ضرور کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، یہ مجربات میں سے علماء کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والی قربانی تک اسے قرض سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ شخص کبھی بھی مقروض نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قربانی کے بہت سے فوائد ہیں